السلام علیکم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سمیع ابراہیم۔ عمران خان اپنی ہر تقریر میں یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی سازش تھی، اس سازش کے نتیجے میں مجھے نکالا گیا، لیکن نہ تو اس کو امپورٹڈ حکومت مانتی ہے نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ DGISPR 2-3 دفعہ انہوں نے آ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس میں انہوں نے جو اس حکومت کا بیانیہ ہے اس کو انہوں نے بتایا کہ وہ صحیح ہے، کہ جناب کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، کسی طرح کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی تھی۔ بڑی ایک امپورٹنٹ گواہی آئی ہے امریکہ سے، عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں اس کے حق میں، اور گواہی کس نے دی ہے؟ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار جان بولٹن، جو ٹرمپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے۔ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے جان بولٹن نے پوری اس سازش کو بے نقاب کیا کہ امریکہ کس طریقے سے رجیم چینج کرتا ہے۔ انہوں نے حوالہ دیا وینزویلا کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر امریکہ نے حکومت کو تبدیل کرانے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے کوشش کی میں آپ کو وہ کوشش بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ اس کو پیرالل اس کا ڈرا کر لیں، آپ اس کو کمپیریزن کر لیں پاکستان کے ساتھ، تو آپ کو بالکل سامنے واضح ہو جائے گی بات کہ جو عمران کہتا ہے وہ سچ ہے۔ جو اسد مجید پاکستان کے سفیر تھے، جو سائفر انہوں نے بھیجا تھا واشنگٹن سے، وہ سچائی پر مبنی تھا، اور یہ واقعتاً ایک سازش تھی جس میں ہمارے سیاستدان بھی شریک تھے۔ اب اس بات کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ اس میں اور کون کون شریک تھا۔ میں یہی کہنے پہ اکتفا کروں گا کہ جیسے جنگ میں جلسہ کرتے ہوئے یا شاید بکھر میں عمران خان نے کہا کہ نہ جانے وہ کون سی قوتیں ہیں جو نواز شریف اور آصف زرداری کو ہمیشہ احتساب سے بچا لیتی ہیں، تو میں یہی یہاں پر کہوں گا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے مدد کی ان سیاستدانوں کی، اور یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے سیاستدان اچانک اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آ کے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس چیز کی انویسٹیگیشن ضروری ہے۔ صدر پاکستان کا خط بھی پڑا ہے جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس کہ آپ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں، اس کی سماعت کریں اور لائیو اس کی سماعت کریں، پورا پاکستان اس کو دیکھے کہ اگر وہ چیزیں جو سائفر میں جو لکھی گئی ہیں، اگر ہم نے جھوٹ کہا ہے وہ سائفر میں نہیں ہے تو ہمیں سزا دے، اور اگر وہ سائفر میں ہیں تو پھر یہاں پر کون ان کے سہولت کار تھے۔ یہ جو بات آئی ہے جان بولٹن کی طرف سے، بڑے اہم آدمی ہے جان بولٹن، امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ یہ کہتے ہیں کہ وینزویلا میں ہم نے اس طرح سے حکومت کو ہٹایا کہ جو اپوزیشن کا جو لیڈر تھا وہاں پر، اس سے ہم نے رابطہ کیا، اس کو ہم نے پیسے دیے، اس سے ہم نے احتجاج کروایا، اس کی ہم نے مدد کی، اور اس کی وہ جو رجیم چینج آپریشن تھا وہ ہم نے اس کی مدد سے وہاں پر اس کو کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ اپوزیشن سے ملے، قومی اسمبلی کے ممبران وہ جو منحرف ہوئے، جو جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، ان سے یہاں پر امریکن عہدیدار جو ہیں، ڈپلومیٹ جو ہیں، وہ ملتے رہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو عمران خان سے ناراض تھے۔ پھر ایک ایک دن میں شہباز شریف سے، حمزہ شہباز سے، مریم نواز سے، چودھری پرویز الہی سے 2-2 دن میں، ہفتے میں 2-2 3-3 ملاقاتیں ان سب تمام لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تانا بانا، اور پھر ڈونلڈ لو وہ آ کے کہتا ہے پاکستان کے سفیر کو کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا تو آپ کو سزا ملے گی، اور یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوتی، پورا جو تانا بانا تھا اس سازش کا، اس کا ذکر کر رہے ہیں ڈونلڈ لو۔ اور ابھی پاکستان میں نہ تحریک عدم اعتماد دائر ہوئی ہے، نہ کسی کو یہ پتا ہے کہ یہ کل دائر ہونے والی ہے۔ ہم سب بھی اچانک ہم نے دیکھا کہ ایاز صادق جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہم تحریک عدم اعتماد دے رہے ہیں۔ تو یہ وہی طریقہ واردات جو وینزویلا میں امریکہ اختیار کر رہا تھا، اور جس کی گواہی جان بولٹن دے رہے ہیں جو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں۔ گویا رجیم چینج کرنا، اپوزیشن کو ساتھ ملا کے کسی ملک میں ایسی حکومت کا تختہ الٹنا جو امریکہ کی تابعداری نہیں کرتی، یہ امریکہ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صرف عمران خان ہی کہہ رہا، یہ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کیا ہے، اور یہ کئی ملکوں میں کیا ہے۔ ابھی پاکستان کے بارے میں سوال نہیں ہوا، اور پھر کیونکہ ابھی پاکستان میں یہ رجیم چینج ابھی تازہ ہے، تو عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے
اس کے 10-12 سال کے بعد یہ اس کو پبلک کرتے ہیں، اس خفیہ واقعے کو، اور بتاتے ہیں جیسے ویتنام کی جنگ میں ہوا، جیسے مصدق کی رجیم کو انہوں نے چینج کیا ایران میں، اور بھی جو بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ جب 10-15-20 سال گزر جاتے ہیں، جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں، اس کا امریکی مفاد کو یا ویسٹ کے مفاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تب یہ بتاتے ہیں۔ تو یہ بات آ جائے گی، اور اس میں کون کون اس میں ملوث تھا، کس کس نے اس کی سہولت کاری کی، کیونکہ جو ایک بڑا اہم سوال ہے جو عمران خان صاحب نے کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انکوائری کرا لی، تو سوال یہ ہے کہ اگر ایجنسیز نے کوئی انکوائری کی، جو ISI کے سربراہ ہیں وہ تو جواب دہ ہیں وزیر اعظم صاحب کو، تو اگر کوئی انکوائری ہوئی تو اس انکوائری کا ISI نے کی، تو پھر یہ وزیر اعظم صاحب کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ یہ ایک سمپل سوال ہے، اور اس کے TOR کیا تھے؟ چلیں کسی وجہ سے آئے نہیں بتائی وزیر اعظم صاحب کو، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے TOR کیا تھے، وہ کس نے کنڈکٹ کی وہ انکوائری، اس انکوائری میں کس کس سے ملاقات ہوئی، کون سا ایویڈنس دیکھا گیا، اور پھر جب وہ انکوائری کر لی گئی تو وہ پھر رپورٹ کس کو بھیجی گئی؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور یہ ضروری ہے ہمارے ادارے کی تکریم کے لیے۔ لوگوں کا جو اعتماد ہے، جو ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان پر زیادہ بڑھتا ہے۔ جیسے DG ISPR ہمیشہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست میں کوئی ہمارا حصہ نہیں ہے، اور توقع کرتے ہیں کہ لوگ اس پہ یقین کریں، تو لوگ یقین کرنے کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو پھر یہ خبر آ جاتی ہے کہ اب آج آرمی چیف نے اعلان کیا اور کہا ہے، ہدایت دی ہے ISI کو کہ خبردار اگر اب آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، تو پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو آج سے 3 مہینے پہلے آپ جو بات کر رہے تھے، وہ پھر کیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست میں ملوث نہیں ہیں؟ آرمی چیف کا احکامات تو اب آئے ہیں، یہ اچھے احکامات ہیں اگر انہوں نے دیے ہیں، لیکن پھر ان کی صحت پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ ایک رپورٹر نے دی ہے، کوئی DG ISPR نے اس پر کوئی تصدیق نہیں کی، کوئی اس پر رسپانس نہیں دیا۔ وہ تو کہہ رہے تھے 2 مہینے پہلے کہ جناب ہم کوئی سیاست میں ملوث نہیں ہیں، ہمیں سیاست میں ڈریگ نہ کریں، ہم تو نیوٹرل ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کا جو اعتماد ہے عوام کے ساتھ، یہ اس کو بجائے مضبوط کرنے کے یہ سوال کھڑی کرتی ہیں۔ ان سوال جب یہ سوال ہوتے ہیں تو پھر ان کے جوابات لوگوں کو چاہیے۔ تو میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ کی پالیسی کا حصہ ہے، یہ بتا دیا جان بولٹن نے۔ پاکستان میں بھی اسی طرح ہوا۔ جان بولٹن کے اس انٹرویو کے بعد اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو امریکی کہہ رہے ہیں یہ ہماری پلاننگ کا ایک بڑا اہم جزو ہے جب ہم اپنی خارجہ پالیسی پلان کرتے ہیں۔ تو یہ اس نے ایک نئی صورتحال پیدا کی ہے، عمران کے حق میں یہ ایک نئی گواہی آئی ہے اس کے جو خیالات ہیں اس کے لیے۔ تو قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔